جن بچوں کے سر پہ ماں کا سایہ نہیں نہ ہوتا، بچپن سے چھن جاتا ہے، وہ کس طرح تپتی ہوئی دھوپ کی طرح ان کی زندگی ہو جاتی ہے۔ جس طرح ریگستان میں چلنے والے انسان کی زندگی ہوتی ہے نا، بنا چھت کے، بنا پانی کے اور بنا کسی سہارے کے، بالکل اسی طرح سے زندگی ہو جاتی ہے اس بچے کی، جس کے پیچھے ایک قافلہ ہوتا ہے اس کے بہن بھائیوں کا، اس کے اوپر وہ تکلیف کا لمحہ ہوتا ہے اس کا، جو اس نے گزارنا ہوتا ہے۔ وہ زندگی بہت زیادہ ہمارے لیے مشکل ترین ہو جاتی ہے۔ جب ہمیں اس کر بڑی زندگی سے گزرنا پڑتا ہے نا، تو بہت زیادہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ مسئلے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی ہی زندگی جی ہے ان لوگوں کے لیے ہے، یہ لوگ جن کے سر پر سایہ نہیں رہتا ان کی ماں کا بچپن ہی سے، تو وہ لوگ کس طرح سے اپنی زندگی کو بہت ہی تکلیفوں سے، مشکلوں سے اور پریشانیوں سے گزارتے ہیں، کیونکہ بغیر ماں کے بچوں، جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے ماں چلی جاتی ہے نا، تو ان کا آسرا ان کی بڑی بہن یا بڑا بھائی ہوتا ہے۔ حالانکہ باپ ہے، شکر تھا باپ تھا، لیکن پھر بھی باپ تو ظاہری بات ہے ڈیوٹی کرے گا اور بچوں کی دیکھ بھال کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ لیکن بڑی بہن یا بڑے بھائی کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو کس طرح سے انہیں پالتا ہے، انہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ اور جہاں ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچوں سے اکتا جاتی ہے، تو یقین جانیے کہ کتنا مشکل ہوتا ہوگا اس بہن کے لیے ان بچوں کو سنبھال کے رکھنا، انہیں ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے لیے کھانا بنانا، ان کے کپڑے دھونا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو پال پوس کے بڑا کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ اور صحیح پوچھے تو اس باپ کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا کہ جس کی بیوی اس کو چھوڑ کے چلی گئی ہو، اور پھر وہ بہت ہی مشکل لمحہ ہوتا ہے زندگی کا کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ ماں ہوتی ہے نا، تو ماں بچوں کو، ذرا بھی بچے روتے ہیں نا تو ان کو لاڈ پیار کرتی ہے، انہیں گلے سے لگاتی ہے، لیکن جہاں ماں نہیں ہوتی نا، وہاں بچے رو رو کے خود ہی چپ ہونا سیکھ لیتے ہیں۔ اور ایسے بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ خدا سے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب خدا کے پاس ان کی فریاد جاتی ہے نا، تو خدا ان کے لیے اتنے اچھے وسائل، اتنا اچھا ان کی زندگی کو کر دیتا ہے کہ پھر ان کی زندگیوں سے ساری محرومیاں، ساری تکلیفیں جو ہے نا وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ بہت مشکل ہوتا ہے ماں کے بغیر سفر کرنا، ماں کے بغیر چلنا، کیونکہ کس طرح سے ہم لوگ جو ہے نا وہ ماں کے بغیر رہتے ہیں۔ تو آج کا بس یہی ٹاپک تھا، بہت زیادہ دل بھر آیا تھا یہی سوچ کے کہ ماں کے بغیر زندگی بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ جس طرح ریگستان میں انسان ننگے پاؤں دوڑ رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، اور ایک ایک لمحہ اس کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے، جہاں سر پہ دھوپ ہوتی ہے، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی چھاؤں، تپتی ہوئی ریت پہ چلنا بنا کسی سہارے کے۔ اسی طرح ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں کے بغیر سروائیو کرنا، کیونکہ ماں بہت بڑا جو ہے نا، ماں جو ہوتی ہے نا وہ انسان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوتی ہے۔ جب بچہ روتا ہے، بلکتا ہے، یا اس کے کسی بھی چیز سے برا لگتا ہے نا، تو وہ تڑپ کے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، لیکن جس کی ماں ہی نہ ہو وہ کس کے پاس جائے؟ تو زندگی کا یہ بہت دردناک جو ہے نا وہ سسٹم ہے اور سلسلہ ہے، جو کہ گزارنا پڑتا ہے۔ جن کی ماں نہیں ہے نا، یہ ان سے ہی پوچھیں کہ کس طرح وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور کس طرح وہ اپنی زندگی کو سروائیو کرتے ہیں۔ تو آج کا میرا ٹاپک بس یہی تک تھا، کیونکہ میں بہت زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے بھی اپنی زندگی میں اپنی ماں کے بغیر یہ سفر جو ہے نا وہ گزارا ہے۔ حالانکہ سب رشتے تھے، بہن بھائی، چاچا، مامی، نانی، سارے تھے، دادی، دادا، سب تھے، لیکن ماں نہیں تھی۔ اور ماں کی کمی اتنے سارے رشتوں ہوتے ہوئے بھی یقین جانے کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ اتنے پیار کرنے والے رشتے تھے، پر ماں کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا، کیونکہ ماں کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ ماں سب کی جگہ لے لیتی ہے، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ تو بس اسی کرب میں نے بھی زندگی گزاری ہے، اور ان دعاؤں کے ساتھ ہی میں نے اپنی زندگی گزاری ہے کہ میرے بہن بھائی کب بڑے ہوں گے، کب ان کی شادیاں ہوں گی، کب یہ اپنے اپنے گھر
کے ہوں گے اور گھر بسائیں گے، تو شکر ہے خداوند کا کہ آج وہ اپنے گھر والے ہیں، بچے ہیں ان کے، شکر ہے خداوند کا، وہ سب اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں۔ اب ہمارا باپ تو اس دنیا میں نہیں رہا، وہ بھی ماں کے پاس چلا گیا ہے، لیکن یہ درد، یہ تکلیف جو ہے نا، یہ کاٹے نہیں کرتی، یقین جانیں۔ بس جن کے سر پہ ان کی ماؤں کا اور باپ کا سایہ ہے، خدا ہمیشہ ان کو جو ہے نا وہ سلامت رکھے، اور ہمیشہ ان کے سروں پہ یہ سلامت رکھے سایہ۔ تو یہاں میں اپنے بچوں کے ساتھ دھو رہی تھی کلین، کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی اور ہمیں نا صفائیاں وغیرہ بھی کرنی تھی، تو بس کلین دھو رہے تھے۔ اور یہی دیکھ کر بس دل بھر آتا ہے کہ شکر ہے خداوند کا کہ خدا نے زندگی تندرستی دی ہے، کہ میرے بچوں کے سر پر اس کی ماں ہے، اس کا پاپا ہے، تو میرے بچوں نے بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں جو ہم نے نہیں گزاری۔ حالانکہ ہمارے باپ نے ہمیں کسی بھی چیز کی کمی ہونے نہیں دی، لیکن ماں کا سایہ جو ہے نا، اس سے ہم لوگ محروم ہی رہے ہیں۔ تو بس یہاں بچوں کے ساتھ یہ دیکھیں اچھے سے ہم لوگ کلین وغیرہ دھو رہے تھے چھت پہ۔ انہوں نے بالکل پکنک کا سامان بنایا ہوا تھا، اتنا دوڑ اچھل کود کر رہے تھے یہ لوگ، اور میں نے بھی کہا چلو صحیح ہے، گرمی کا موسم ہے تو بچے اسی طرح انجوائے کریں، تو ہم لوگ بس مل کے یہاں پہ نا کام کر رہے تھے۔ تو باقی آج کا میرا ولاگ جو ہے وہ بس یہیں تک تھا، تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اور اگر آپ بھی آپ کو میرا ولاگ یا میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز مجھے لائک سبسکرائب لازمی کریں، کیونکہ میں اپنے دل کا کہیں کونے سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نکالتی رہتی ہوں۔ حالانکہ بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ بات آپ سے شیئر کروں، اتنا درد، اتنی تکلیف کے اندر تھی میں، پھر بھی آج دل بہت بھر آیا، تو میں نے سوچا میں اپنے دل کا جو درد ہے، اپنی دل کی جو زبان ہے، اسے بنا کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ میرے اپنے ہو، آپ میرے دیکھنے والوں ہو، تو میں اپنے دل کا یہ درد جو ہے نا وہ آپ سے چھپا نہیں پائی، تو بس آج دل کا درد زبان پہ آ گیا، کیونکہ آج شکر ہے خداوند کا میں بہت خوش ہوں، میرا جیون ساتھی بہت اچھا ہے، اور جب سے میری شادی ہوئی ہے نا، میری زندگی میں بہت زیادہ پیار اور سکون اور اطمینان آ گیا ہے، کیونکہ میں خدا سے جو مانگتی تھی نا، ہمیشہ بائبل پکڑ کے میں خدا سے صرف یہی مانگتی تھی، خداوندہ مجھے جیون ساتھی اتنا اچھا دینا کہ اگر میں بھٹک بھی جاؤں نا تو وہ مجھے آپ کے پاس لے کے آئے، وہ میرا ہاتھ پکڑے اور وہ مجھے آپ کے پاس لے کے آئے۔ اور شکر ہے خداوند کا، خدا نے مجھے سب کچھ دیا ہے، جو زندگی نے مجھ سے چھین لیا تھا نا، خدا نے مجھے وہ سب کچھ دیا ہے، کیونکہ میری امید اور میری جو مانگنے کی طاقت تھی نا، وہ میرے خدا تک تھی۔ میں نے کبھی کسی انسان سے نہیں مانگا، میں نے کبھی کسی رشتے سے کی امید نہیں رکھی، کسی بھی چیز کی۔ تو آج خدا نے میری جولی خوشیوں سے، امیدوں سے اور سب چیزوں سے بھر رکھی ہے، تو میں بہت خوش ہوں اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اور اسی لیے میں ہمیشہ آپ سے یہی کہتی ہوں کہ خوش رہو، خوشیاں بانٹو، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ تکلیفیں اور کرب دیکھا ہے، جسے کہتے ہیں نا کرب، آنسوؤں کے ساتھ، وہ دیکھا ہے۔ تو آج خدا نے میری خوشیوں میں اتنی زیادہ، جولی میں اتنی زیادہ خوشیاں ڈالی ہیں، اتنا زیادہ مجھے گاڈ گفٹ کیا ہر چیز کا، تو شکر ہے خداوند کا۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اپنوں کے ساتھ، کیونکہ اپنوں کا ساتھ جو ہوتا ہے نا، کبھی کبھی وہ بہت محدود وقت کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔